اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آج 14 نومبر ہے اور 14 نومبر کو یوم اطفال یعنی چلڈرنس ڈے کے نام سے اسے منایا جاتا ہے۔ بال دیوس کہہ لیجئے، یوم اطفال کہہ لیجئے، چلڈرنس ڈے کہہ لیجئے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر تعلیم، تربیت، ان کی صحت کے تعلق سے خود ان کے اندر بھی شعور پیدا کیا جائے، اور ان کے والدین، ان کی تربیت کرنے والے، ان کی گارجین، ان کے اندر بھی مزید احساس ذمہ داری پیدا ہو کہ بچوں کی کس طرح تربیت کی جائے۔ جب چیزیں حقیقت سے کھوکھلا ہوتی ہیں تو نئے نئے نام بدل کر نئے نئے عنوان کے ساتھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق الگ ہیں، بچوں کے الگ ہیں، بوڑھوں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، استادوں کے ہیں، ہر ایک کا حق ہے۔ اور اگر بچپن سے ان کی اس طرح تربیت کی جائے تو اس طرح کوئی بھی دن منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ اس میں ٹیچرس ڈے کی ضرورت پڑے گی، نہ پیرنٹس ڈے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن جب چیز حقیقت سے خالی ہوتی ہے تو اس طرح نام دے کر ان چیزوں کی بھرپائی ہوتی ہے۔ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے، بلکہ اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سے تربیت کا انتظام کیا گیا۔ یہ ایک عجیب بات لگے گی کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے کیسی تربیت ہوگی، یعنی شادی کے وقت سے کہ تم شادی کہاں کرو، تمہارا انتخاب کیا ہونا چاہیے، تمہارا جوڑا کیسا ہونا چاہیے، تمہاری پریارٹیز، ترجیحات تمہاری کیا ہونا چاہیے شادی کے وقت میں۔ پھر حمل کے زمانے میں بھی عورت کی کیا سوچ ہونا چاہیے، اس کی غذا کیا ہونا چاہیے۔ تو ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کے پہلے ہی تربیت کے تانے بانے، تربیت کے نقشے کھینچ دیے گئے کہ تم اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے بچے ایسے ہوں گے، اور اگر ایسے کرو گے تو تمہارے بچے دوسرے انداز کے ہوں گے۔ لیکن بہرحال جب چیزوں کے اندر حقیقتیں نہیں ہوتی تو اس طرح کر کے ان کی بھرپائی کی جاتی ہے، اور ایک ایک دن منا کر کے سوچا جاتا ہے شاید ہم نے حق ادا کر دیا، اور حقیقت میں حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ بچے مستقبل کا معمار ہوتے ہیں، بچے گویا آگے وہی مستقبل ہوتے ہیں، انہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر بچے اچھے ہوں گے تو اگلا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اچھے بچے نہیں ہیں تو آگے کا معاشرہ بھی اسی طرح تیار ہوگا۔ بچے بیج کے مانند ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایک بیج میں پورا پیڑ اور درخت چھپا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کبھی املی کا بیج دیکھا ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے، ننھا سا ہوتا ہے، اس کے اندر پورا املی کا درخت پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس درخت میں
تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، اور اسی جیسے کتنے پھل ہوتے ہیں، اور ہر سال وہ پھل کتنے ہوتے ہیں، اور وہ درخت بھی 25 سال 50 سال 100 سال تک رہتا ہے۔ تو ایک بیج ہے، آپ کو ایک بہت چھوٹا سا بیج نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی صلاحیت پوشیدہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اچھی طرح زمین میں اسے بویا جائے، پھر اسے پودا نکلے، اس کی تربیت کی جائے، تو وہ تناور درخت ہوتا ہے، سائے کا بھی کام دیتا ہے، پھل بھی اس سے ملتے ہیں، لکڑیاں بھی اس سے ملتی ہیں، اور وہ ہر سال کس طرح سب کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بچہ جو ہمیں چھوٹا ننھا منا سا نظر آتا ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں چھپی ہیں۔ یہ بچہ آگے چل کر ایک مدرس بھی بن سکتا ہے، مقنن بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، فلسفی، مدرس، امام، مؤذن، مصنف، صحافی، یعنی ایک پوری کائنات ان کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ جانے کون بچہ کیا بنے گا آگے چل کر کے۔ محقق ہیں، فلسفی ہے، عجیب عجیب کارنامے انجام دیتے ہیں، عجیب عجیب تحقیقات کرتے ہیں، کوئی سائنسداں بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ تو ان بچوں کے اندر ایک ہی بچہ سب کچھ تو نہیں بن سکتا، لیکن ان بچوں کے اندر نت نئی اس طرح کی صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر ان کی تربیت کی جائے تو پھر وہ اپنے اپنے میدان میں بڑے نمایاں کارنامہ انجام دیتے ہیں، اور اگر اس کی تربیت صحیح طور پر نہ کی جائے تو بچہ غلط رخ پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا، ماں باپ کی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے، خاندان کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے، علاقے کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے، لوگ اس کا عجیب عجیب اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں رخ شریعت نے دکھائے ہیں، اور دونوں رخ ہوتے ہیں، جس طریقے سے انسان بچوں کی تربیت کرے گا اسی اعتبار سے آگے وہ رزلٹ ہوتا ہے۔ بچوں کے مزاج اور ان کی ساخت کی تشبیہ اس گندھی ہوئی مٹی سے دی گئی ہے، جو کمہار اس کے ہاتھ میں گندھی ہوئی مٹی ہوتی ہے، وہ اس مٹی کے ذریعے سے جیسا برتن چاہے ڈھال سکتا ہے، جو شکل چاہے بنا سکتا ہے، وہ اس سے کٹوری بھی بنا سکتا ہے، اس سے پیالہ بھی بنا سکتا ہے، اس سے گھڑا بھی بنا سکتا ہے، سراہی بھی بنا سکتا ہے، جو چاہے اسے ڈھال کر کے بنا دے، اس کے ہاتھ میں گندھی ہوئی مٹی۔ اسی طریقے سے یہ بچے نرم نازک بچے ہیں، والدین جیسی تربیت کریں گے اسی اعتبار سے وہ بچے ڈھل جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس بچے کے ساتھ اگر خارجی عوامل، خارجی کوئی چیز شامل نہ ہو، کوئی اور الگ سے محنت نہ ہو، تو آٹومیٹک وہ خدا کا قائل ہوگا، وہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ اس عالم کو بنانے والا کوئی ہے۔ اس کے اندر جو ذہنیت ہوگی، جو مزاج ہوگا، وہ اسلامی ذہن اور مزاج ہوگا۔ لیکن اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسی اس کی تربیت کی گئی، اس کا برین واش کیا گیا، اسی اعتبار سے اس مذہب کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ خارجی چیزیں چھوڑ دی جائیں تو آٹومیٹک اگر بچہ کسی مذہب پر تیار ہوگا تو فطرت اسلام ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ بہرحال بچوں کے تعلق سے دونوں ہی باتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور تمہاری اولادیں یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور دوسری طرف فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے۔ یہ فتنے سے مراد اردو والا فتنہ نہیں کہ فتنہ اور فساد ہے، کیونکہ بہرحال بچے بہت بڑی نعمت ہیں، بچوں کے تعلق سے دعائیں بھی مانگی گئی ہیں، اللہ اچھے بچے عطا کر۔ اگر یہ فتنہ ہوتے تو فتنے کی دعا مانگنا ہوتا،
ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ ہم کو فتنہ عطا کریے. آدمی اگر شادی کے بعد بچے نہ ہوں تو بزرگوں سے دعائیں کرانے جاتا ہے. اگر وہ فتنہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں سے یہ دعا کرا رہا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ ہمارے گھر میں فتنہ پیدا ہو جائے. تو یہ فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، عربی میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش. یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور ہر طرح کے اعتبار سے آزمائش ہے. تربیت کے اعتبار سے بھی آزمائش ہے، اور اس اعتبار سے بھی آزمائش ہے کہ تم ان بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے معیار کو بلند کرنے کے لیے تم حلال اور حرام کا فرق رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے معیار کو، ان کے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے. دو بھائی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، دونوں کے بچے ہو گئے، آپس میں بھائی بھائی لڑتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ جائیداد کو لے کر، مال کو لے کر. تو وہ اپنے اپنے بچوں کا حوالہ دیں گے کہ بھائی ان بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کا کیا ہوگا. تو کبھی کبھی ہم بچوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرتے. تو اس لیے یہ جو فتنہ فرمایا گیا اس اعتبار سے کہ ان کی تم تربیت کیسے کرتے ہو، تربیت کے اعتبار سے بھی آزمائش ہے، اور حلال اور حرام کمائی کے اعتبار سے بھی آزمائش ہے. وہ آدمی جو تنہا رہتا ہو، جس کی اولادیں نہ ہو، وہ عام طور سے ناجائز چیزوں پہ نہیں پڑتا، کسی کی لیماری نہیں کرتا، رقم نہیں دابتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. آدمی کی جب نیتیں خراب ہوتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے. حالانکہ بچوں کا مستقبل اچھا بنانا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مالی اعتبار سے. اگر ہم بہت کچھ دے کے جائیں اور وہ سب میٹنے پہ آ جائیں تو وہ سب بیڑا غرق کر دیں گے، اور اگر ہم کچھ نہ دے کے جائیں اور ان کی اچھی تربیت کر کے جائیں تو بہت کچھ بنا دیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت ایک تاریخی ہستی گزری ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت راشدہ کے طرز پر تھی. جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی بیوی کو ایسا شرف حاصل ہے کہ شاید پورے اسلام کے اندر، اسلامی تاریخ میں کیا بلکہ دنیا میں شاید ایسا شرف کسی کو حاصل نہ ہو کہ جس کا دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے کہ اس کا باپ بھی خلیفہ وقت، دادا بھی خلیفہ وقت، 4 بھائی تھے، چاروں بھائی بھی خلیفہ وقت، شوہر بھی خلیفہ وقت، بڑے زبردست خلیفہ گزرے. جب شادی ہوئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو فرمایا کہ 2 ہی آپشن ہے، یا تو اپنی جائیداد کو منظور کرو یا ہمارا انتخاب کر لو، کیونکہ یہ جائیدادیں تمہارے آبا و اجداد کی طرف سے آئی ہیں. وہ خلیفہ وقت تھے، ہو سکتا ہے کہ زیادتی کی ہو، لوگوں کی چیزوں کو دبا کر کے تم کو بطور جہیز یا بطور ترکہ میں ملا ہو، تو ٹھیک ہے ہم تمہیں طلاق دے دیں، تم آزاد ہو جاؤ، اور اگر ہمیں اختیار کرنا ہے تو یہ ساری چیزوں کو تم بیت المال میں جمع کرو. چنانچہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. ان کی اولادیں ہوئیں، لوگوں نے کہا کہ اپنی اولادوں کو کیا چھوڑا. فرمایا کہ اگر وہ نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قسمت کا دے دیں گے، اور اگر برے ہیں تو ہمیں ایسی اولادوں کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ بہت ساری اولادیں ہیں، یہ ساری اولادیں کہیں نہ کہیں کی ذمہ دار بنی اور دین کی بھی خدمت کی، اور اپنے اپنے اعتبار سے کامیاب زندگی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے گزاری. تو اگر آدمی شریعت کو دیکھے گا، شریعت کے اعتبار سے، تو بچوں کا بھی مستقبل اچھا بنے گا. لیکن اگر ہم بچوں کی فکر میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، تو اگر ہم انہیں بہت زیادہ چھوڑ کر کے بھی جائیں گے تو وہ کچھ ہی سالوں کے اندر سب کچھ میٹ دیں گے، سب کچھ بیڑا غرق کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا میرا احترام نہیں کرتا، بدتمیزی کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سب جانتے ہیں کیسا مزاج تھا. فرمایا بلاؤ اس کو. وہ آیا تو پوچھا کہ تم اس کا احترام کیوں نہیں کرتے، حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ سارے حقوق بیٹے کے ہی یا کچھ حق
باپ کے ذمے بھی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جوڑ رکھا، جوڑ ایک کیڑے کا نام ہوتا ہے، میری اچھی تربیت نہیں کی، مجھے بچپن سے یہی نہیں بتایا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، میں کیا حق ادا کروں گا ان کا؟ شکایت کی اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بھگا دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم نے بویا ہے اسی کو تو کاٹو گے۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت سے جو لفظ فتنہ آیا تھا، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے۔ فتنے کا مطلب اردو والا فتنہ اور فساد نہیں، بلکہ مراد آزمائش ہے، کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے تربیت کے تعلق سے بھی، اور تمہاری آزمائش ہو رہی ہے ان کے مستقبل کو لے کر کے بھی۔ اب یہ کہ تربیت کیسے کی جائے، ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ جب بولنے لگے تو اس کو اللہ کا لفظ سکھائے، عقیدے کی چیزیں سکھائے۔ جب تک بچہ اسکول یا مدرسے نہیں جاتا، مکتب نہیں جاتا، چھوٹا ہوتا ہے 3-4 سال تک، تو اسے عقیدے کی باتیں، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی ختم نبوت، اور جو چیزیں عقیدے کی ہوتی ہیں، جنت جہنم آخرت قسمت فرشتے کی دیے، جو موٹے موٹے عقائد ہیں وہ ان کو سکھایا جائے۔ اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی عادت ڈالی جائے۔ 10 سال میں اس کو مارنے کا حکم ہے، کیونکہ 15 سال میکزیمم جو عمر ہے بالغ ہونے کی 15 سال ہے، 15 سال کے بعد وہ شریعت کا مکلف ہو جائے گا اور اسے نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم اس سے پہلے اس کو نماز سکھا دو، کیونکہ جب اگر ابھی تک عادت نہیں ڈالی اور 15 سال ہوئے تو کیسے نماز پڑھے گا وہ؟ نماز ایسی چیز نہیں کہ ایک دم سے آدمی سیکھ کر کے پڑھنا سیکھ جائے، اس کے لیے پریکٹیکل کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کتاب میں یاد کریں، آج تک کبھی نماز نہ پڑھی ہو، کتاب میں یاد کریں کہ پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر ایسے، پھر سورہ فاتحہ، پھر یہ، پھر رکوع، اور یاد کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو بھول جائیں گے۔ لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے تو ایسی یاد رہتی ہے کہ ہم نماز میں پوری دنیا کی چیزیں ذہن میں گھمائے رہتے ہیں، کبھی نمازیں بھولتے ہی نہیں، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے۔ دنیا کا سب سے ذہین انسان ہو، اگر اسے کوئی بکلیٹ دے دی جائے کہ آپ یاد کر کے نماز پڑھو، اور دوسرا کو مسلمان بندہ جو بچپن سے نماز پڑھتے آ رہا ہے، دونوں کو کھڑا کیا جائے کہ تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو، وہ یاد کر کے نماز نہیں پڑھ پائے گا، بھول جائے گا، اور یہ بندہ نماز پڑھ لے گا کیونکہ اس کی مشق ہو چکی ہے، ایکسرسائز ہو چکی ہے، مشق ہو چکی ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ تم بچوں کی عادت ڈالو، نماز کی عادت ڈالو، تاکہ جب یہ وقت پر ہو تو نماز پڑھنے والا بن جائے، اس وقت سیکھے گا نہیں۔ اور اس کی مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈرائیونگ کرنا ہے، اسے کہنا ہے کہ بھائی تمہیں یہاں سے دلی کار لے کر کے جانا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے اگر اسے سکھایا نہیں اور اس کو اسٹیئرنگ پر بیٹھا دیے کہ اب تم لے کے جاؤ، تو وہ کیا کرے گا؟ اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ اگر اس کا ہاتھ صاف نہیں ہوگا، مشق نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ کر دے گا، خود مرے گا، دوسروں کو مارے گا۔ کار ہو، بائک ہو، کوئی بھی سواری ہو، تو ڈرائیونگ کے لیے ضروری کیا ہے کہ پہلے سے اس نے سیکھا بھی ہو، مشق کی ہو، تب کہیں وہ روڈ پر اترتا ہے۔ تو اگر نماز کی عادت پہلے سے نہیں ڈالی کہ ابھی بچہ ہے، نابالغ ہے، مکلف نہیں ہے، تو بالغ ہونے کے بعد ایک دم سے کیسے وہ نماز پڑھنے لگے گا؟ رات میں بچے کے ہاتھ سے کبھی آپ نے خیر خیرات نہیں کرایا تو اس کے مزاج کے اندر تو بخل ہے، وہ کیسے ادا کرے گا؟ اس سے کبھی خیر خیرات کرائیے کہ اتنا صدقہ یہاں دیا ہو، اتنا یہ تعاون یہاں دیا ہو، اتنا مسجد میں دیا ہو، اتنا مدرسے میں، اتنا فقیروں کو، اتنا غریبوں کو، اس کے ہاتھ سے عادت ڈالیے۔ کبھی بھی وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ہے 15 سال کا ہے، صاحب نصاب ہو گیا، مال و دولت چھوڑ کر کے آیا، تو اگر اس کو نہیں معلوم کہ 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو کیسے نکالے گا وہ؟ تو اس بچے کے ذریعے سے بھی اس کی نالج ملا کر اس کے ہاتھ سے خرچ کروانے کی عادت ڈالنا چاہیے، تاکہ اگر آگے چل کر کے اسے نکالنا پڑے تو گرانی نہ ہو۔ یہی حال دوسری عبادتوں کا ہے۔ ہم چونکہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، ہم نے صرف نماز سمجھ لیا تو نماز ہم نے سیکھ لیا کہ بھائی 7 سال میں عادت ڈالو، 10 سال میں اس کو مارو، یہ کہ مثال کے طور پر ہے۔ اس میں پورا کا پورا دین شامل ہے، اخلاقیات بھی اس کے اندر شامل ہے، نماز، روزہ، عبادت، جتنی سب اس کے اندر شامل ہیں کہ اس بچے کو ایسا تیار کرو کہ وہ آگے جا کر کے وہ اسے شریعت میں چلنے میں کوئی اعتبار سے اسے پریشانی نہ ہو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ آج کے دور میں موبائل کا فتنہ ہے، بہرحال اس بار بار وہ باتیں آ چکی ہیں۔ وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اسے ہینڈل کرنا ہے، اسے سنبھالنا ہے، لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو۔
اسی طریقے سے بچوں کی عمر کے اعتبار سے جو ان کے مزاج کے اندر فرق ہوتا ہے، 3 سے 9 سال تک الگ ذہن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 9 سے 11 تک الگ ہوتا ہے، 12 تک، پھر 13 سے 19 سال تک الگ جذبات ہوتے ہیں، پھر 19 سال سے 25 سال تک کے الگ جذبات ہوتے ہیں، پھر 25 سے 35 سال تک کے الگ جذبات ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے کیسی تربیت کرنا ہے۔ جو کمار کی مٹی ہے وہ تو 3 سے 10 سال تک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو اس کے بعد ہے وہ سمجھانے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ چیزیں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اس طرح کا پکا ہوا گھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں ذرا بھی ضرب لگائیں گے تو وہ ٹوٹ کر کے الگ تو ہو سکتا ہے، مزید اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ یوم اطفال، بال دیوس، چلڈرنس ڈے، یہ جو منائے جاتے ہیں یہ رسمی طور پر لوگ منا لیتے ہیں، چونکہ وہ ان کی جھولی خالی ہے، ان کے یہاں کچھ ہے نہیں، تو اس طرح ایک دن منا کر کے کبھی پیرنٹس ڈے منا لیا، کبھی ٹیچرس ڈے منا لیا، کبھی بچوں کا ڈے منا لیا، کبھی یہ ڈے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ جو لوگ سب سے زیادہ پیرنٹس ڈے مناتے ہیں وہی اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے رسمی چیزوں کو نہیں بتایا کہ بس خالی فارملٹیز ادا کر لو، خالی رسمی چیزوں کو کر لو، بلکہ اس کی گہرائی میں گھس کر کے سمجھایا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں ان ڈے پہ منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تمہارا تو ہر لمحہ ماں باپ کے احترام میں گزرنا چاہیے، تمہارا ہر وقت استاد کے احترام میں گزرنا چاہیے، اور تمہارا ہر لمحہ اور ہر وقت بچوں کی تربیت میں گزرنا چاہیے، ان کے حقوق کے اندر کیا ہے اس پہ تمہارا گزرنا چاہیے۔ سال میں ایک دن منا کر کے تم یہ چیزیں نہیں پوری کر سکتے۔ تو یہ جو چیزیں آتی ہیں، خیر جو لوگ کہہ رہے ہیں کرتے رہے، ہم اس کی نہ مذمت کرتے ہیں نہ کچھ، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ کم سے کم سال میں ایک ہی دن صحیح کچھ تو کم سے کم خیال آیا کہ یہ معاشرے کے یہ حقوق ہیں، چھوٹوں کے، بڑوں کے، استادوں کے، شاگردوں کے، کچھ تو کم سے کم چیزیں آئیں، اچھی اسی بہانے سے تربیت ہو۔ لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامی مزاج ہے وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو یہ کہ انسان ہر وقت الرٹ اسے رہنا چاہیے، ہر وقت اسے فکر مند رہنا چاہیے، وہ پورے معاشرے میں کس طریقے سے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اسے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کے تعلق سے بھی اور بچوں کے تعلق سے بھی اور سماج کے تعلق سے بھی ان سب کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔